السلام علیکم۔ آج ہم جو لیکچر 1 ہے ہمارا، اس میں ہم گول 1 جو آپ کا ہے سلیبس کا، اس کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے اندر آتا ہے اسکوپ، پھر اس کے بعد امپورٹنس اینڈ یوٹیلیٹی، اور میتھڈس آف اسٹڈی، اپروچز ٹو اسٹڈی آف پولیٹیکل سائنس۔ ٹھیک ہے جی، تو اب ہم آج یہ 4 ٹاپکس جو ہیں وہ کور کریں گے، جو میں آپ کو پہلا یہ وائس نوٹ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اس میں ہم پولیٹیکل سائنس کو ڈیفائن کریں گے، اور اس کے ساتھ پرائمریلی ہم پولیٹیکل سائنس کو ہی ڈیفائن کریں گے، پھر اس کے بعد اسکوپ کا میں ایک علیحدہ وائس نوٹ شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ۔ ٹھیک ہے جی، اچھا جی، تو پولیٹیکل سائنس ہوتی کیا ہے؟ ٹھیک ہے، پولیٹیکل سائنس کو شروع کرنے سے پہلے یہ دماغ میں رکھیے کہ یہ جس طرح کی دوسری اکیڈیمک پرسوٹس ہیں، اسی طرح پولیٹیکل سائنس بھی اور اکیڈیمک پرسوٹ ہے۔ مد نظر رہے کہ جو تمام علم تخلیق کیا ہے ہم انسانوں نے، اس علم کو تخلیق کرنے کی جو بنیادی وجہ ہے بیٹا، وہ ہے انسان۔ انسان کی بہتری جو ہے، اسی کے لیے تمام علم جو ہے وہ پروڈیوس کیا جاتا ہے۔ ہماری یہ جو جستجو ہے اپنی انوائرمنٹ کو جاننے کی، اپنی یونیورس کو جاننے کی، تو وہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم سمجھنا چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیاں کیسے بہتر ہو سکتی ہیں۔ ہمارے ارد گرد کے جو حالات ہیں، ہمارے ارد گرد کے جو سناریوز ہیں، ان کو سمجھ کے ذریعے ہم اپنی زندگی کو آسان کرتے ہیں اور بہتر کرتے ہیں۔ تو جو بنیادی کہہ لیجئے وجہ ہے علم کی، وہ ہے بیٹا کیا نام ہے، انسان ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو پولیٹیکل سائنس بھی جو ہے وہ بھی انسان ہی کو اپنا بیسک جو ہے کہہ لیجئے، جو اس کی فاؤنڈیشن ہے، یا بیسک جو اس کا ایریا آف انٹرسٹ ہے، وہ انسان ہے۔ آپ اس طرح کہہ لیجئے انسان کی جو پولیٹیکل سائڈ ہے وہ ہم پولیٹیکل سائنس میں پڑھتے ہیں۔ تو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اس میں ایرسٹوٹل کی بڑی ایک فیمس سیئنگ ہے کہ مین بائی نیچر از اے سوشل اینیمل، ہی ہیز نیسیسریلی ٹو لیو ود ادرز، بٹ ٹو لیو ود ادرز نیڈز ریگولیشنز آف ایکٹیویٹیز ان انٹرسٹ آف آل۔ ٹھیک ہے جی، اب ہم اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے دوسرے لوگوں کے اوپر ڈپینڈنٹ بھی ہیں۔ یہ انٹر ڈپینڈنس جو ہے، یہی ہماری سوسائٹی کو فارم کرنے کے اندر اپنا بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ تو جو بھی ریاست بنتی ہے، یا اس سے ریاست ایک بہت بڑی کولیکشن ہے۔ اب تو وہ سیکنڈری ہو گئی، اس سے پہلے انٹرنیشنل باڈیز بھی آ گئی، جیسے یو این ہے، وہ ایک انٹرا گورنمنٹل یا انٹرا اسٹیٹ آرگنائزیشن ہے، اسٹیٹ ہے، پھر اس کے اسٹیٹ کے اپنے اندر بائیفرکیشن ہے۔ تو یہ جو بائیفرکیشن ہے، یہ جو بھی ہے، یہ سب کچھ انٹر ڈپینڈنس کی وجہ سے بنا ہے۔ ہم ایک دوسرے کے اوپر انٹر ڈپینڈنٹ ہیں، اور پھر جب ہم ایک دوسرے کے اوپر انٹر ڈپینڈنٹ ہیں، ایک دوسرے کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنا، وہ جو ریلیشن شپ ہے جو اس انٹر ڈپینڈنس کی وجہ سے مارز وجود میں آیا ہے، اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے آپ کو قوانین چاہیے۔ ٹھیک ہے نا، جو قوانین ایسے ہوں جو دونوں کو پروٹیکٹ کریں اور ایکول گراؤنڈ ایک دوسرے کے لیے پروڈیوس کریں۔ ٹھیک ہے جی، تو اس لیے انسان جو ہے وہ ایک بنیادی طور پہ ایک سوشل اور پولیٹیکل اینیمل ہے، اور وہ اسی وجہ سے کیونکہ یہ اٹ از اٹس نیچر کہ وہ ایک، کیونکہ دیکھیے آپ کو صرف اپنی ضروریات جو ہیں وہ آپ کی یہ نہیں کہ آپ کی صرف فزیکل نیڈز بھی ہیں، آپ کی ایموشنل نیڈز بھی ہیں۔ مطلب آپ کو دوست چاہیے بات کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، آپ کو فیملی چاہیے فار ایموشنل سپورٹ، تو بہت سی چیزیں ہیں۔ تو آپ کی جو انٹر ڈپینڈنس ہے، دوسرے آدمی کے اوپر ڈپینڈنس جو ہے، وہ صرف کوئی فزیکل نہیں ہے، وہ ایموشنل اور سائیکولوجیکل بھی ہے ان نیچر۔ ٹھیک ہے جی، ان اے سوسائٹی دیر مسٹ بی این اتھارٹی اور گورنمنٹ ٹو انفورس اٹس لاز کسٹمز اینڈ ٹو پنش اور پریونٹ دوز ہو ڈو ناٹ آبزرو دیم اور obey its authority۔ ٹھیک ہے، ایک اور بات جو امپورٹنٹ ہے وہ سمجھنے کی ہے کہ کوئی بھی سوسائٹی ہے، اگر وہاں پہ اتھارٹی نہیں ہوگی تو پھر وہ ایک طرح کا مائٹ از رائٹ کی پالیسی بن جائے گی۔ جو پاورفل ہوگا وہ ویک کو ایکسپلائٹ کرتا رہے گا۔ تو جیسا میں نے پہلے عرض کیا کہ لا کیوں بنایا جاتا ہے، تاکہ ایک جو انٹر ڈپینڈنس کا ریلیشن شپ یا جو ریلیشن شپ ہے بٹوین امنگ دا ہیومنز ہے یا بٹوین دا ہیومنز ہے، اس کو ریگولیٹ کیا جا سکے، اور اس میں جو ہے کوئی قسم کا امبیلنس جو ایگزسٹ کرتا ہے اس کو ختم کیا جا سکے۔ Now such a society of human beings which is regulated by law and authority of the government is politically organized society called the state۔ اب آپ نے اسٹیٹ کی یہ جو ہے پولیٹیکل سائنس کے کانٹیکس کے اندر جو ڈیفینیشن ہے وہ بھی سن لی، کہ سوسائٹی آف ہیومن بینگز وچ از ریگولیٹڈ بائی لا اینڈ اتھارٹی آف دا گورنمنٹ از پولیٹیکلی آرگنائزڈ۔ پولیٹیکلی آرگنائز کیسے ہوتا ہے؟ دیکھیے جی، آپ کوئی بھی اسٹیٹ جو ہے جس میں یہ رولز کی جو کریشن ہے، یہ لا اینڈ اتھارٹی ہے۔ دیکھیں نا، اتھارٹی بھی جو بھی ہے آج کے زمانے میں جو ہم ایک ڈیموکریٹک دور کے اندر رہتے ہیں، جو اتھارٹی ہے وہ بھی ایمنیٹ جو ہوتی ہے وہ عام آدمی اور انسانوں سے ہوتی ہے۔ تو اس لیے اگر ایک عام آدمی
اس کو ویٹ نہیں کرتا یا ایکسیپٹ نہیں کرتا تو وہ اتھارٹی بھی ایگزسٹ نہیں کرتی یا مانتا نہیں آگے سے، تو ریبیلین آ جاتی ہے. اور ایک اسٹیٹ کی اتھارٹی بھی تب تک قائم رہتی ہے جب میکسیمم نمبر آف دا پیپل آر ایکسیپٹنگ دس اتھارٹی. اگر لوگ اس اتھارٹی کو ماننے سے انکار کر دیں گے تو ختم ہو جائے گی. جس طرح ہمارے سامنے 1971 کی مثال ہے کہ ایسٹ پاکستان جو ہے وہ پاکستان ہی کا حصہ تھا، لیکن ایسٹ پاکستانیز نے جو ہماری اسٹیٹ کی اتھارٹی اور لاز ہیں اس کو ماننے سے انکار کر دیا، تو میجورٹی آف دا پیپل ڈکلائنڈ ٹو ایکسیپٹ دا اتھارٹی آف دا اسٹیٹ آف پاکستان. تو آپ کو دیکھیں وہ اتھارٹی ختم ہوگی. تو لوگوں کی ایکسیپٹنس کے اوپر ہی ڈیپینڈنٹ ہے. ریزسٹنس آتی ہے لیکن وہ کیونکہ اسٹیٹ کے پاس فورس ہوتی ہے تو وہ اس کے ذریعے اپنی جو اتھارٹی وہ اسٹیبلش کرتی ہے. اچھا جی. The term politics is derived from the word polis of the ancient Greek language. It means city-state. Political science is primarily a science of the state and the politically organized society. It is the study of man in the process of governing himself. ٹھیک ہے جی. یہ آپ نے دو تین چیزیں اس کے اندر پڑھی. ایک تو آپ نے یہ چیز پڑھی کہ یہ ہے پرائمرلی اسٹیٹ ہے. اب اسٹیٹ جو ہے وہ صرف سمپل ایک چیز نہیں ہے. ہم آگے اس کو پڑھیں گے، جو ہم اسٹیٹ کو پڑھیں گے ہم دیکھیں گے کہ اسٹیٹ کی 4 ایلیمنٹس ہیں جو مل کر ایک اسٹیٹ کو مارز وجود میں لاتے ہیں. اور جب ہم ان 4 ایلیمنٹس کو پڑھتے ہیں تو وہ 4 ایلیمنٹس آگے فردر بڑا ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں. تو یہ کوئی بڑا ہی کہہ لیجئے سمپل فینومنا نہیں ہے. اسٹیٹ ایک کمپلیکس فینومنا ہے. تو پالیٹکس جو ہے وہ اسٹیٹ کی نالج جو ہے وہ ہے. ٹھیک ہے جی. اس کی ایک اسٹڈی جو ہے اسٹیٹ کی وہ پولیٹیکل سائنس کا مین ڈیٹ ہے. پھر اٹ از اے اسٹڈی آف مین ان دی پروسیس آف گورننگ ہمسیلف. گورن کرنے کا بھی اسٹیٹ جو ہے وہ تو ہے تو ایک ایبسٹریکٹ آئیڈیا نا. اگر اس کی جو 2 سب سے فزیکل فیچرز ہیں جس میں ایک اس کی آ گئی کیا نام ہے ٹیریٹری اور دوسری آ گئی پاپولیشن، اگر وہ 2 ایگزسٹ نہ کریں تو اسٹیٹ کہاں پہ ایگزسٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو اس وجہ سے تو وہ جب آپ نے اس نے گورن کرنا ہے تو وہ کس طرح اپنے آپ کو گورن کرے گا، وچ از دا بیسٹ پاسبل فارم آف گورنمنٹ فار اے پرٹیکولر پاپولیشن. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ آپ کو پولیٹیکل سائنس ان چیزوں میں آپ کو ایجوکیٹ کرتی ہے. The state is, however, a complex organization, جیسا میں نے آپ سے پہلے عرض کیا, which centers around 2 things, namely the government with authority and law, on the other side the individuals with rights, duties and liberty on the other hand. ان دونوں کا ریلیشن شپ بڑا امپورٹنٹ ہے گورنمنٹ کا، کیونکہ گورنمنٹ ان دی نیم آف دا اسٹیٹ جو ہے وہ جو لاز ہوتے ہیں، جو رولز ہوتی ہیں وہ بنا بھی رہی ہوتی ہے اور ان کو ایگزیکیوٹ بھی کر رہی ہوتی ہے. اور آن دی ادر ہینڈ وہ جو گورنمنٹ ہے اس کی وہ جو اتھارٹی ہے یا اسٹیٹ جو اتھارٹی ہے اٹ ریسٹ ود دا پیپل. ہم ڈیموکریسی میں رہتے ہیں نا. آپ کا ووٹ جو ہے وہ بنیادی طاقت ہے آپ کی. وہ آپ کی سول ڈیوٹی کیوں ہے یا آپ کی سٹیزن ایز اے سٹیزن آف دا اسٹیٹ وہ ڈیوٹی اس لیے ہے کیونکہ وہ اتھارٹی جو ہے وہ ڈیلیگیٹ ہو رہی ہے. وہ آپ کی اتھارٹی ہے، وہ آپ کو اسٹیٹ نے سوورن ڈکلیئر کیا ہوا ہے اور آپ وہ جو اپنی پاور ہے وہ شیئر کر رہے ہیں ود دا گورنمنٹ. جو لوگ بھی وہ گورنمنٹ میں آ رہے ہیں جو لیگل سوورنٹی ایونچولی شیئر کریں گے. پولیٹیکل سوورنٹی، ہم پولیٹیکل سوورن ہیں جو عام لوگ ہوتے ہیں، اور وہ جو ہم آگے اس کو فردر جب پڑھیں گے تو پھر میں آپ کو لیکن جس آپ میں سے جتنوں نے بھی ایف اے کر رکھا ہے تو سیوکس کے اندر جو سوورینٹی کا کانسیپٹ ہے چیپٹر ہے اس کے اندر وہ پولیٹیکل سوورن اور لیگل سوورن کا جو فرق ہے وہ آپ کو معلوم ہوگا. پولیٹیکل سائنس دیئر فور ڈیلز ود دی گورنمنٹ. ٹھیک ہے جی. گورنمنٹ کیسے بنتی ہے، کس کس اقسام کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. آرگنائزیشن اگین جو گورنمنٹ ہے وہ آرگنائزیشن کی بیس کے اوپر بھی ڈیوائڈ ہوتی ہے کہ بعض دفعہ ڈکٹیٹوریل ہوتی ہے گورنمنٹ، بعض دفعہ ڈیموکریٹک ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا اس طرح. پھر اس کے فنکشنز کہ وہ کیا کیا کام کرتی ہے. بعض دفعہ لمیٹڈ گورنمنٹ ہوتی ہے، بعض دفعہ ایبسولوٹ گورنمنٹ ہو رہی ہوتی ہے، وہ بھی فرق ہے. پھر اس کی ذمہ داریاں کیا کیا ہیں کہ بعض دفعہ اگر جس طرح ایک کہہ لیجیے کہ ایک پارلیمنٹری گورنمنٹ ہے تو اس کے اندر فیوژن آف پاور ہے بٹوین دا پارلیمنٹ اینڈ دا ایگزیکٹو اور وہ مل کے کام کر رہے ہیں. اسی طرح ان کی آرگنائزیشن اس طرح بن جاتی ہے. اگر پریزیڈینشیل ہے تو یہاں پہ سپریشن آف پاور ہے ان کے درمیان. ٹھیک ہے جی. پھر اتھارٹی اور سوورینٹی کیا ہے کہ اگر فیڈرل ہے تو اس میں جو اٹانومی ہے وہ شیئر ہو رہی ہے. ٹھیک ہے جی. اگر یونٹری ہے تو اٹانومی صرف ایک سینٹرل گورنمنٹ کے پاس ہے. ٹھیک ہے. ود دا ریلیشن آف دا انڈیویجول ود دا اسٹیٹ. انڈیویجول کا اسٹیٹ سے ریلیشن شپ کیسا ہے. آپ نے اٹانومس ریجن بنایا ہوا ہے جو آپ کے پارشل، جس طرح چائنا کے اندر آپ مثال دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ایک کنٹری ہے لیکن 2 سسٹمز ہیں. فار ایگزامپل ہانگ کانگ کے لیے اور ہے اور ریسٹ آف دا مین لینڈ چائنا جو ہے وہ اور رولز ہیں. تو اس وجہ سے یہ ہر اسٹیٹ کی جو نوعیت ہوئی تھی یہ جو اس کی بناوٹ ہوتی ہے اس کے حساب سے وہ ڈفر کرتی ہے دوسری. تو جو پولیٹیکل سائنس ہے وہ ان
تمام چیزوں کو پڑھتی ہے, ٹھیک ہے جی, ود دا رائٹس اینڈ ڈیوٹیز آف دا انڈیویجول اینڈ دا اسکوپ آف لبرٹی اور فریڈم جو ایک سسٹم کے اندر ایگزسٹ کر دی ہے. کہیں بعض دفعہ کسی اسٹیٹ کے اندر لبرٹی اور فریڈم کی جو ایکسٹینٹ ہے وہ کم ہوتی ہے, کسی میں زیادہ ہوتی ہے. پھر آ گیا ڈیفینیشن آف پولیٹیکل سائنس. اب دیکھیے میرے بیٹا, یہ بات ہمیشہ ہم دماغ میں رکھیں کہ جب بھی آپ ڈیفینیشنس کو پڑھتے ہیں تو بہت کم ڈیفینیشنز ایسی ہوتی ہیں جو ہول انکمپاسنگ ہوتی ہے, کہ مطلب وہ ایک ہی جو ایک آئیڈیا ہے اس کو کمپلیٹلی ڈیفائن کرتی ہیں. بعض دفعہ ڈیفینیشنز ایسی ہوتی ہیں جو میرا بچہ وہ آپ کی ایک پرٹیکولر ایسپیکٹ جو ہوتا ہے اس کو ڈیفائن کر رہا ہوتا ہے. فار ایگزامپل ہم جو پہلی ڈیفینیشن پڑھتے ہیں اسٹیفن لی کاک صاحب کی, وہ فرماتے ہیں کہ پولیٹیکل سائنس ڈیلز ود دا گورنمنٹ, مطلب گورنمنٹ جو ہے وہ کیا ہے, یا اس کی جو اسٹڈی ہے پولیٹیکل سائنس وہ ہے, یہ محدود کر دیتی ہے پولیٹیکل سائنس کا مینڈیٹ, کیونکہ پولیٹیکل سائنس از مور, دیر از مور ٹو پولیٹیکل سائنس دین گورنمنٹ. پھر گارنر صاحب کی ڈیفینیشن آتی ہے پولیٹیکل سائنس بگینز اینڈ اینڈز ود دا اسٹیٹ. ٹھیک ہے جی. اب اسٹیٹ جو ہے وہ اگین جب ہم ایک دنیا کو پڑھتے ہیں, ایسا زمانہ جس میں پولیٹیکل جو ہے دا ورلڈ ہیز بیکم گلوبل ولیج اور ڈسٹینسز جو ہیں وہ کم ہو گئے ہوئے ہیں, تو آپ ایک اسٹیٹ جو ہے وہ تو ایک چھوٹا سا نقطہ ہے. مطلب اس دنیا میں اس وقت اگر ہم صرف ممبرشپ ہی دیکھ لیں یو این کی, تو 193 اسٹیٹس ہیں اس کی ممبر. تو ایک پرٹیکولر اسٹیٹ تو آپ اس کا مطلب ہے آپ پھر مینڈیٹ جو ہے پولیٹیکل سائنس کا محدود کر رہے ہیں. پھر آگے پال جینٹ کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی پولیٹیکل سائنس از دی پارٹ آف سوشل سائنس وچ ٹریٹس آف دا فاؤنڈیشنز آف دا اسٹیٹ اینڈ دا پرنسپلز آف گورنمنٹ. کہ اسٹیٹ کیسے مارز وجود میں آئی, کیسی ہوتی ہے, کیا کرتی ہے, اس کا کیا کیا ایکشن ہوتے ہیں, اور گورنمنٹ کہ جو ہے حکومت ہے اس کے کیا اقدار ہوتے ہیں, کیا اصول ہوتے ہیں, ان کو پڑھتی ہے. ٹھیک ہے جی. پھر یہ بلنٹ چلی ہیں, یہ کیا کہتے ہیں, سوئس رائٹر ہیں, اور یہ کہتے ہیں کہ دا سائنس وچ از کنسرنڈ ود دا اسٹیٹ which endeavors to understand and comprehend the state in its fundamental condition, in its essential nature, its various forms of manifestations, its development. ٹھیک ہے جی. گروتھ کیسے ہوئی, اس کی جو موجودہ شکل ہے وہ کیسے مارز وجود میں آئی, اس کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں, کیا چیزیں غیر ضروری ہیں, وہ کیا بنیادی چیز ہے جس کے بغیر کوئی بھی ریاست مارز وجود میں نہیں آ سکتی, ان تمام چیزوں کو. اور اس کے بعد یہ بھی دیکھیے کہ اسٹیٹ جو ہے وہ صرف مطلب اگر ہم اس کو اور طرح دیکھیں تو انٹرنلی دیر از ایکسٹرنل سائڈ ٹو دا اسٹیٹ آلسو, بیکاز ان دی ٹائمز جب ہمیں انٹرنیشنل ریلیشنز ہوتے ہیں وہ بھی پولیٹیکل سائنس کی ڈومین میں آتا ہے, آئی آر جو ہے. تو جب ہم ان کو پڑھتے ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز, تو اسٹیٹ جو ہے اس کا ایک ایکسٹرنل رول بھی ہے, انٹرنل رول بھی ہے اور ایکسٹرنل رول بھی ہے. تو تھرو پولیٹیکل سائنس ہم صرف یہ نہیں کہ ہم اسٹیٹ کی انٹرنل میکانزم کو پڑھتے ہیں, ہاؤ اٹ ایکٹس ایز این انٹرنیشنل ایکٹر یا ایز این انڈیویجول ایکٹر انٹرنیشنلی, ہم اس کو بھی پڑھتے ہیں. تو یہ ہر پرٹیکولر جو ایک اسپیکٹ ہے ہم نے ڈیفینیشن کے ذریعے پولیٹیکل سائنس کا ایکسپلور کرنے کی کوشش کی.